ناظرین، IMF کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر، اچھی اس لحاظ سے کہ اس معاہدے پر ڈیپینڈ ہو رہا تھا سارے کا سارا پاکستان کی معیشت کا اور مستقبل کا۔ بہت سی مارکیٹ میں ہیومرز تھی، بہت سی افواہیں تھیں، اور خاص طور پہ جب آپ کے ملک میں عدم استحکام ہو اور نا اتفاقی ہو، اور جب سیاسی دشمنی جو ہے وہ ذاتی دشمنی میں بدل جائے، تو وہاں پر جو ہے ایسے معاہدوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا، پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عملاً ہو چکا ہے، صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو سرمایہ دار ہیں ان کا اعتماد ختم ہو رہا تھا، وہ سرمایہ کاری کرتے ہوئے پریشان ہو رہے تھے۔ ڈالر جو ہے وہ لوگ جو ہے پاکستانی روپیہ مسلسل گر رہا تھا، اپنے روپے پہ سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک یہی تھا کہ کسی بھی وقت پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی خبر آ سکتی ہے۔ اس سے مارکیٹ میں جو ہے نا ایک ہڑبڑاہٹ تھی، لوگ گھبرائے ہوئے تھے، نفسیاتی طور پہ لوگ دباؤ کے شکار تھے، اور خاص طور پہ تاجر برادری۔ تو الحمدللہ آج عید کے دوسرے روز یہ معاہدہ ہو گیا۔ IMF کے ساتھ معاہدے کا تمام تر کریڈٹ جو ہے میاں شہباز شریف ہو جاتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف کی اب جو ہے وہ جو ان کی پرفارمنس ہے، جو وہ شہباز سپیڈ کے حوالے سے وہ مشہور ہیں، وہ جو دیکھنے میں اب آ رہی ہے۔ کیونکہ پچھلا ایک سال جو گزرا ہے وہ حالات کو سنبھالنے میں گزرا ہے۔ پاکستان میں معاشی طور پہ اور ہم جو ہے اخلاقی طور پہ اور سماجی طور پہ ہم نے تباہی کی حدود کو چھو لیا ہے۔ ہم نے وہ کچھ کر دکھایا ہے جو آج تک نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سعودی عرب کے اندر حج کے موقع پر جو ہوا ہے کہ ایک پاکستانی ہے اور وہ حج کر رہا ہے، اور اس نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ ایسا موقع ہے، حج کا موقع، کہ جہاں پر کسی کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہوتے، جہاں پر جو ہے آپس کی دشمنیاں ختم ہیں، اور وہاں پر کسی کو کنکر مارنا بھی جو ہے وہ جرم ہے، اور وہاں پر آپ جو ہے اپنی سیاسی وابستگیوں کا اعلان کر رہے ہیں، اور آپ کا جو احتجاج کا طریقہ ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، اور ان کا وہ حج بھی اللہ معاف کرے ضائع ہوا۔ تو اس طرح جب ہم اپنے معاشرے کو اس نہج پر لے کر جائیں گے تو پھر جو ہے کسی خیر کی توقع نہیں بنتی۔ تو بہرکیف بات ہو رہی تھی پاکستان کے IMF کے ساتھ معاہدے کی کہ اب پاکستان کو $3 ارب ملنے والے ہیں۔ یہی وہی مثال بنتی ہے کہ جس طرح مردے کے تن میں جو ہے وہ جان ڈال دی جائے، یہ جس طرح روح کا رشتہ ہوتا ہے باڈی کے ساتھ، تو بالکل یہ وہی تھا، پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا، اور اب بہت ضروری تھا، کیونکہ جو ہیومرز تھی، جو افواہیں تھیں، اب وہ کم سے کم دم توڑ گئیں، اور اب جو ہے سرمایہ کار اور پاکستان کا تاجر جو ہے وہ بڑے سکون کے ساتھ کام کرے گا۔ اور شنید یہی ہے، یعنی آج یہ 3 بجے یہ معاہدہ ہوا ہے، اور پچھلے 3-4 گھنٹوں میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں جو ڈالر ہے جو منڈے سے نیا جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے ویک، تو اس میں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ $30 تک کم سے کم نیچے آ رہی ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو اس سے عام آدمی کی جو ہے وہ کاروبار پہ بھی اثر پڑے گا، اس کی آمدنی پہ بھی اثر پڑے گا، اور ایسا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ناظرین، دبئی میں جو بیٹھک ہوئی ہے، جناب میاں نواز شریف صاحب تھے، اور PDM کی جماعتیں تھیں، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ ان کی بھی وہاں پہ موجودگی تھی، اور وہاں پر جو فیصلے ہوئے ہیں یہ اسی کے اثرات ہیں۔ بڑے عرصے کے بعد جو ہے پاکستان میں پھر دوبارہ سے تعمیری باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ پازیٹیو سائن قرار دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب تعمیر کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر کاروبار کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلا جو ایک پیریڈ گزرا ہے پاکستان کے اندر، اس میں یعنی ہر وقت سیاسی عدم استحکام تھا، عام آدمی جو ہے وہ پریشان تھا، تو اب وہ چیزیں ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف، جناب اس کے چیئرمین عمران خان صاحب، ان کو اللہ پاک نے بڑا ایک موقع دیا، بہت بڑا موقع دیا، کہ وہ ان کے پاس یہ طاقت تھی، یہ قوت تھی کہ وہ قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ مجتمع کر سکتے تھے،
چونکہ وہ پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پاپولر لیڈر ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مقبولیت کا مثبت جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، مثبت انداز میں اس کو کیش نہیں کرایا، بلکہ انہوں نے بدقسمتی سے، یہ بدقسمتی ہے کہ اتنا پاپولر لیڈر اور جس کی بین الاقوامی برادری میں بھی بے شمار جو ہے وہ ان کا اثر و رسوخ بھی ہو، تعلق بھی ہو، لیکن انہوں نے اس چیز کو جو ہے سیاسی انداز میں نہیں لیا، بلکہ انہوں نے اپنی تمام تر توانائیوں کو جو ہے اپنے مخالفین سے انتقام کے لیے جو ہے وقف کر کے رکھا، اور ان کو جو ہے سوائے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، ان کے خلاف مقدمات کرنا، ان کو پبلک فورمز پہ بدنام کرنا، ان کو ذلیل کرنا، تو یہ چیزیں وہ تھی جو کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے، بلکہ اس سے پاکستان کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا تھا، مسلسل نقصان ہو رہا تھا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ اگست میں جو ہے یہ حکومت اپنی جو ٹینیور پورا کر رہی ہے، اور اس میں نگران وزیر اعظم بھی آنے والا ہے، یعنی بالکل یہ طے ہو گیا ہے دبئی بیٹھک کے اندر کہ جو آئین اور قانون کے مطابق جو اس حکومت کا ٹینیور بنتا ہے، 5 سال پورے ہوتے ہیں جو 14 اگست کو غالباً پورے ہونے والے ہیں، تو وہاں اس وقت تک جو ہے یہ حکومت چلے گی، شہباز شریف حکومت، یعنی اس کے بعد ڈیڑھ مہینے، اور اس کے بعد نگران حکومت آئے گی، لیکن وہ نگران حکومت جو ہے وہ بالکل جو ہے اسی حکومت کے، یعنی کم از کم یہی معاشی پلان لے کے چلے گی، اس سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک اصول اتفاق ہو چکا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ آج جو ہے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ کی ان کی جو گفتگو تھی وہ انتہائی پازیٹیو تھی، اس سے جو ہے پاکستان نے اپنے بے شمار مسائل سے جان چھڑائی ہے، یعنی اتنے اس پچھلے 4-6 مہینے کے اندر اتنے قرضوں کی ادائیگیاں تھیں کہ جو سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس میں چائنا نے بھرپور مدد کی ہے پاکستان کی، یعنی جہاں ہمارے اسلامی ممالک یعنی سعودی عرب اور دبئی UAE یہ پیش تھے، اس میں چائنا کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ چائنا نے پاکستان کو جو ہے کھلے دل کے ساتھ پاکستان کے مسائل کو کم کیا ہے، اور امید یہی ہے کہ IMF کے جو یہ پروگرامز میاں نواز شریف نے تو ختم کر دیے تھے، پھر عمران خان نے دوبارہ سے مسلط کیا ہے پاکستان کے اوپر، تو امید یہی ہے کہ یہ جو آنے والی حکومت ہے وہ IMF سے جان چھڑائے گی، اور بہت ایک زندہ قوم کے لیے، اور ایک باضمیر قوم کے لیے، اور ایک با اختیار قوم کے لیے، ایک باغیرت قوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان بیرونی قرضوں سے جان چھڑائے۔ اور اب جو پاکستان کے اندر وہ جو تبدیلی کا ایک نعرہ لگا تھا، اور نیا پاکستان کا جو ایک نعرہ لگا تھا، اور لگانے والے بھی وہی تھے جو آج پاکستان کے اندر دوبارہ سے کیا بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پہ، پاکستان دیکھیں ایک بہت بڑا ملک ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو سری لنکا سے ملانا بہت بڑی زیادتی ہے، پاکستان سری لنکا نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے اور معاشی وسائل کے لحاظ سے دنیا کی جو بڑی سے بڑی اکانومیز کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ بس یہاں پر جو کمی کس چیز کی ہے کہ یہاں پر اب ہمارے یہاں ایڈمنسٹریشن نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ بہترین ایڈمنسٹریشن ہو اور اچھے فیصلے ہوں، تو جیسے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے منرلز، کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا منرلز کے اندر جو ہے پاکستان کے پاس جو منرلز پاکستان میں ہیں شاید ہی وہ خزانے کسی اور کے پاس ہو۔ اس طرح ہماری جو ہے ایگریکلچر، پاکستان کے پاس بے شمار وسیع رقبے موجود ہیں، جو زرخیز خطے موجود ہیں، لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، جدید ٹیکنالوجی نہیں ہم لے کر آ رہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہم نے لانے، اور IT، یہ 3 شعبے گنوائے ہیں، اور یہ تینوں میں ہی پاکستان جو ہے بے مثال ترقی کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں سے بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح جو ہے اگر اس معیشت کو ہم نے سنبھال لیا تو پاکستان کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کے پاس جو نعرے تھے، یعنی ایک تو وہ بار بار معیشت کا نعرہ لگا رہے تھے، اور پاکستانیوں کو نفسیات پہ ہاتھ رکھنا، پاکستانیوں کو جگانا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ PTI کا مسلسل یہ پروپیگنڈا تھا، رہا ہے اور رہے گا۔ اب بھی انہوں نے یہی بات کہنی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، انہوں نے یہ بات کہنی ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان اب ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا۔ پاکستان میں اب جو بھی آئیں گے وہ مثبت اشاریہ آئیں گے، پاکستان اب تنزلی کی طرف نہیں جانے والا، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کے جو دوسرا ہتھیار ہے ان کے پاس،
وہ یہی ہے کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں اوورسیز پاکستانی ان کو استعمال کرنا اور ان کی طرف سے یہ دھمکی دینا کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو آج کے معاہدے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نہیں، پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارے ہاں اگر اچھی ایڈمنسٹریشن ہوگی تو کوئی کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی ہتھیار ختم کرنا ہوگا۔ یہ جو دھمکی دینا کہ بیرون ملک جا کر، دنیا میں کون سا ملک ایسا ہے، کون سی قوم ایسی ہے، کون سا جو ہے جماعت ایسی ہے کہ جو اپنے ملک کے مسائل جو ہیں بیرون ملک میں جا کے وہاں پر احتجاج کر رہے ہو، پاکستان کو بدنام کر رہے ہو، پاکستان کے خلاف لیٹر لکھے جا رہے ہو، پاکستان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہو، اپنے ملک کا جو ہے برا چہرہ دکھایا جا رہا ہو۔ کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ تو ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس چیز کو جو ہے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بالکل یہ بات طے ہو گئی ہے، دبئی بیٹھک میں بھی ہو گئی، یہ اصولی فیصلہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی ضرور ہوگی الیکشن میں، ضرور آئے گی اگلے الیکشن میں، اور اس کو کے پی جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت بھی ملے گی اگر وہ وہاں سے جیتتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ عمران خان کے بغیر ہوگا۔ اور یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہونے والا ہے، یعنی جولائی کا جو پہلا ہفتہ ہے، اس میں میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی کی راہ ہموار ہو جائے گی، عدالتوں سے وہ فیصلے آنے والے ہیں، اور جو ہے پی ٹی آئی کے لیے جو بری خبر ہوگی، یا جو وہاں پہ جو اگلا سٹیپ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ گرفتار ہو گئے ہیں ان کا جو ہے ٹرائل شروع ہو جائیں گے، اور عمران خان کے خلاف ایسے ایسے لوگ گواہی دینے کے لیے آئیں گے کہ عمران خان انہیں دیکھ کر ششدر رہ جائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ جن کے ساتھ عمران خان کے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم نشین، جو ان کے کچن کیبنٹ کے لوگ جو ہم راز تھے، وہی لوگ سب سے پہلے عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے آئیں گے، اور عمران خان کے خلاف جو ہے یہ جو غداری کا، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ بغاوت کا جو ایک مقدمہ چلنے والا ہے، تو اس میں یہ اہم ترین لوگ ہوں گے۔ اور اب اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ عمران خان کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔